السلام علیکم. وائی می؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو ہم میں سے اکثر زندگی میں کبھی نہ کبھی ایسا موقع آ جاتا ہے کہ ہم یہ سوال خود سے کرنے لگتے ہیں اور ان چیزوں کی شکایت کرنے لگتے ہیں جو ہمارے خیال سے ہماری زندگی میں پرابلمز کی صورت میں ہوتی ہیں. یہ کچھ بھی ہو سکتی ہیں، بیماری ہو سکتی ہے، فیملی ایشوز ہو سکتے ہیں کچھ لوگوں کے. It could be that person who you always wanted to have but you couldn't. ڈریم کریئر ہو سکتا ہے جو آپ ہمیشہ کرنا چاہتے تھے but you ended up doing something else. نافرمان اولاد ہو سکتی ہے، جاب نہیں لگ رہی ہے، زندگی میں مشکلات ہیں، کاروبار سیٹ نہیں ہو رہا ہے اور a big loss in your business. It could be anything. The list goes on and on. اور کچھ لوگ جو ہیں وہ اس حد تک بھی آ جاتے ہیں that they start thinking that there is no more good in their life. اور finally وہ لوگ اپنی ہی جان لے لیتے ہیں. They commit suicide. اور ان کو لگتا ہے کہ شاید اس زندگی سے جان چھڑوانے کا ایک ہی راستہ ہے اور وہ مر جانا ہے، اور مر کر ساری مشکلیں حل ہو جائیں گی. اور اسی پروسیس میں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم اس خیال میں کہ اللہ تعالیٰ مجھے کیوں نہیں دے رہے، why I'm not getting the success I always want or I always wanted. ہم کسی دوسرے ایسے شخص کی طرف دیکھنے لگ جاتے ہیں جو ہماری نظر میں، ہمارے نظریے کے مطابق ہمیں سکسیسفل لگتا ہے. وہ ہمارے رشتہ داروں میں کوئی ہو سکتا ہے، وہ ہمارے قریبی یا دور کے دوستوں میں کوئی ہو سکتا ہے. We always look forward to that person. اور ہم یہ سوچنے لگتے ہیں کہ آخر اس نے ایسا کیا اسپیشل کیا ہے جو میں نہیں کر سکا، حالانکہ میں نے اپنی پوری کوشش کی کہ میں یہ چیز حاصل کر سکوں یا جو میں چاہتا ہوں وہ ہو جائے، لیکن پھر بھی نہیں ہو رہا. تو why is Allah depriving me of what I want؟ تو اس سے پہلے کہ ہم دوسری چیزوں کے بارے میں بات کریں جو ایسے خیالات کے ہماری زندگی پر اثرات ہوتے ہیں، دو باتیں ہیں جو ہمیں پہلے یاد رکھنی چاہیے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ سورۃ الملک میں ارشاد فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ ذات ہے جس نے زندگی اور موت کو، یعنی اس پورے نظام کو اس لیے پیدا کیا ہے لیبلوکم، تاکہ وہ تم انسانوں کو آزمائے. یہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ اللہ تعالیٰ نے زندگی اور موت کو اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ تمہیں وہ سب مل جائے جو تم چاہتے ہو، نہیں، بلکہ یہ بات سمجھنے کی ہے کہ یہ دنیا جہاں پہ ہم اس وقت جی رہے ہیں، میں اور آپ جہاں رہ رہے ہیں، یہاں ہمارا ایگزام ہو رہا ہے. وی آر بینگ ٹیسٹڈ. سو یہ سب سے پہلی بات ہے جو ہمیں سمجھنی اور یاد رکھنی چاہیے. دوسری بات جو یاد رکھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی بھی اپنے بندے یا بندی کو ایسی تکلیف، آزمائش یا مصیبت میں نہیں ڈالتے جس سے نکلنے کی اس میں طاقت نہ ہو. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. اللہ تعالیٰ کسی جان کو اس کی وسعت سے زیادہ، اس کی طاقت سے زیادہ آزمائش میں نہیں ڈالتے. تو دو باتیں جو ہیں وہ ہمارے یاد رکھنے والی ہیں یہاں پر. سب سے پہلی کہ یہ دنیا ایک امتحان ہے، یہ دارالامتحان ہے. وی آر بینگ ٹیسٹڈ ہیئر اینڈ نتھنگ ایلس. اور دوسری بات جو ہمیں یاد رکھنے کی ہے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کبھی ایسی تکلیف، آزمائش اور مصیبت میں یا ایسی مشکل میں نہیں ڈالیں گے جس سے نکلنے کی ہم میں طاقت نہ ہو. پھر آپ یہ بات یاد رکھیں کہ واٹ ایور اٹ واز، آپ کا کوئی ڈریم کریئر تھا، آپ کوئی بزنس بنانا چاہتے تھے، اٹ واز اے پرسن ہو یو آلویز وانٹڈ ٹو ہیو، کوئی بھی ایسی چیز ہے جو آپ چاہ رہے تھے لیکن وہ نہیں ہو سکی، تو اس بات کا یقین رکھیں کہ وہ آپ کے لیے جس وقت آپ چاہ رہے تھے وہ مناسب نہیں تھی اور وہ آپ کے لیے صحیح نہیں تھی. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے وہ چیز نہیں ہونے دی. اس کی مثال بالکل ایسی ہی ہے. اگر ہم میں سے جو صاحب اولاد ہیں وہ اس بات کو سمجھ سکتے ہیں کہ اگر کوئی اپنے بچے کے ساتھ جا رہا ہے اور بازار میں جاتے ہوئے بچہ جو ہے وہ ریوالور لینے کے لیے، گن لینے کے لیے وہ اپنے والدین سے جو ہے وہ ضد کرنے لگ جاتا ہے اور وہ اس چیز کے لیے رونے لگ جاتا ہے، تو کوئی بھی والدین ایسے نہیں ہیں جو اپنے بچے کی یہ خواہش جو ہے وہ پوری کر دیں گے اور وہ اپنے بچے کو ایک گن لے کے دے دیں گے.
ایسا کیوں ہے؟ کیونکہ ہم بالیقین یہ جانتے ہیں کہ یہ چیز ہمارے بچے کے لیے اس وقت مناسب نہیں ہے. اگر ہم اسے یہ چیز دے دیں گے تو یہ خود کو نقصان پہنچا سکتا ہے. وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى. اللہ تعالیٰ تو اپنے بندوں کے بارے میں سب سے زیادہ جانتے ہیں. اللہ تعالیٰ تو ان کے دلوں کے حالات جانتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کا آنے والا مستقبل جانتے ہیں. تو پھر اللہ تعالیٰ کیسے آپ کے لیے کوئی ایسی چیز ہونے دے سکتے ہیں جو آپ کے لیے نقصان دہ ہوگی؟ اسی طرح اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ اپنے بندے کو ہر مشکل اور مصیبت سے بچا لیتے ہیں، چاہے وقتی طور پر ہمیں یہی لگ رہا ہو کہ ہمارا اس چیز میں نقصان ہو رہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ہرگز اپنے بندوں پر کبھی بھی ظلم نہیں کرتے ہیں. اور پھر ایسا بھی تو ممکن ہے کہ جو چیز ابھی آپ کو نہیں مل سکی ہے اللہ تعالیٰ نے وہ اس لیے نہیں دی کہ یو آر ناٹ پریپیئرڈ رائٹ ناؤ فار دیٹ تھنگ. ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو ابھی ایک مرحلے سے گزار رہے ہیں، آپ کو اس چیز کے لیے تیار کر رہے ہیں so that later on when you get that thing in your life you will be the right person to have it، اور آپ اس کو اچھے طریقے سے کر سکیں، آپ وہ کاروبار صحیح سے کر سکیں، آپ اپنی وہ جاب، اپنی وہ نوکری جو ہے وہ اچھے طریقے سے کر سکیں. you could live happily with that person who you always wanted to live with. بہت ساری possibilities ہو سکتی ہیں. اور ایسا بھی تو ممکن ہے کہ that thing was never good for you، وہ چیز کبھی آپ کے لیے اچھی ہی نہیں تھی، اور آپ کو آگے آپ کی زندگی میں کبھی اس چیز کا احساس ہو جائے. ہو سکتا ہے آپ کو کبھی زندگی میں اس چیز کا احساس نہ ہو اور آپ یہی سمجھتے رہیں کہ جو آپ سے کھو گیا ہے وہی آپ کے لیے اچھا تھا، لیکن آخرت میں آپ کو اس چیز کا حقیقتاً احساس ہو کہ جو اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا that was the best thing to be done with you. اچھا، اب ہمیں اس صورتحال میں کرنا کیا ہے؟ اس مصیبت، آزمائش کی گھڑی اور اس مشکل میں سب سے پہلی چیز جو ہمیں کرنی ہے وہ ہے صبر. اگر ہم قرآن مجید میں دیکھیں تو ہمیں موسیٰ علیہ السلام کی ایک دعا نظر آتی ہے. موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ربنا اطمس علی اموالہم واشدد علی قلوبہم فلا یؤمنوا حتی یروا العذاب العلیم. اے اللہ، آل فرعون اور ان فرعونیوں کے مال و دولت کو تباہ و برباد کر دے. وشدد علی قلوبہم، اور ان کے دلوں کو اتنا سخت کر دے فلا یؤمنوا حتی یروا العذاب العلیم، کہ یہ لوگ جو ہیں یہ جب تک تیرا دردناک عذاب نہ دیکھ لیں یہ ایمان نہ لائیں. یعنی اللہ انہیں ایمان بھی نصیب نہ کرنا، انہیں دردناک عذاب دے اور ان کے مال و دولت، ان کی جاہ و حشمت اور ان کی یہ حکمرانی اور ان کی یہ سرداریاں ان کو تباہ و برباد کر دیں. کیا آپ کو پتہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی یہ دعا جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بتایا گیا کہ قال قد اجیبت دعوتکما، اے موسیٰ اور ہارون علیہ السلام، تم دونوں کی دعا جو ہے ہم نے قبول کر لی ہے. کیا آپ کو پتہ ہے کہ یہ دعا کتنے سالوں کے بعد قبول ہوئی؟ اس دعا کے بعد فرعون 40 سال تک حکمران رہا. ابن جریج نے اس بات کو ذکر کیا ہے. تو کیا آپ اس بات میں تھوڑا غور و فکر کر سکتے ہیں کہ 40 سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی اس دعا کو قبول کیا. پھر یہی نہیں، اگر ہم ایوب علیہ السلام کی طرف دیکھیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے ایک بیماری میں مبتلا کیا، اور وہ ایسی بیماری تھی جس میں انہیں ہر قریب اور دور کا بندہ جو ہے وہ چھوڑ گیا. صحیح ابن حبان وغیرہ میں روایت ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتاتے ہیں کہ ایوب علیہ السلام اپنی اس تکلیف اور آزمائش میں 18 سال تک رہے. 18 سال انہوں نے اس شدید تکلیف اور آزمائش میں گزارے، اور اس کے بعد جب اللہ تعالیٰ نے ان کو اس تکلیف اور اس مصیبت سے خلاصی عطا کر دی تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ اِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ، بے شک ہم نے ایوب علیہ السلام کو صبر کرنے والا پایا. نعم العبد، کیا ہی خوب بندہ ہے وہ ہمارا. انہ اواب، وہ پلٹنے والا ہے ہماری طرف. تو یہ سرٹیفکیٹ اللہ تعالیٰ نے ایوب علیہ السلام کو دیا ان کے صبر کی وجہ سے. تو سب سے پہلی چیز جو ہمیں اس اپنی تکلیف، آزمائش یا مصیبت میں کرنی چاہیے وہ صبر ہے. قرآن مجید کا یہ ارشاد ہمیں ہرگز نہیں بولنا چاہیے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، کہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کو بغیر حساب کتاب کے ان کا اجر پورا ان کا بدلہ پورا دے گا جو بھی انہوں نے صبر کیا.
اور پھر آپ دوسری جگہوں پر بھی دیکھیں کہ جب جنتی جنت میں داخل ہو رہے ہوں گے تو ان سے ایک بات یہ بھی کہی جائے گی کہ اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا، کہ یہ جو لوگ ہیں یعنی جنتی جو ہیں ان کو یہ جو نعمتیں ملی ہیں یہ کس وجہ سے ملی ہیں؟ بما صبروا، اس وجہ سے کہ انہوں نے صبر کیا۔ تو سب سے پہلا کام اور سب سے پہلی بات جو ہمیں یاد رکھنی ہے اور جو کام ہمیں کرنا ہے وہ ہے کہ صبر کے ساتھ اس وقت کو اور اس تکلیف اور آزمائش اور مصیبت کو گزارنا ہے۔ پھر دوسرا کام جو ہمیں کرنا ہے وہ ہے اللہ تعالیٰ کا شکر۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنے لگو تو تم انہیں گن نہیں سکتے۔ آپ چند لمحے کے لیے الگ بیٹھ جائیں اور ایک لسٹ بنانی شروع کر دیں، آپ کے اپنے جسم سے لے کے آپ کے اپنے گھر بار، آپ کے اپنے مال و دولت، آپ کی اولاد، آپ کی ہر بہت ساری چیزیں، بہت ساری نعمتیں جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دے رکھی ہیں، آپ کے دوست احباب، آپ کے رشتہ دار، آپ کے ماں باپ، بہن بھائی، یہ سب نعمتیں اگر آپ ان کو اگر تفصیل کے ساتھ گننا شروع کر دیں تو آپ ان میں سے کسی ایک نعمت کو بھی صحیح طریقے سے گن نہیں سکتے کہ آپ اس نعمت کا کتنی جگہ کے اوپر استعمال کر رہے ہیں اور اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہمیں یہ ہدایت دی کہ انظروا الی من هو اسفل منکم ولا تنظروا الی من هو فوقکم فهو اجدر الا تزدروا نعمت اللہ علیکم۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی یہ روایت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو تم سے کمتر ہے اس کی طرف دیکھو، جو تم سے اوپر ہے اس کی طرف نہ دیکھو۔ ایسا کرنا یہ تمہارے لیے اس طرح زیادہ مناسب ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں تمہارے پاس ہیں تم ان کی قدر کرو گے اور تم ان کی بے قدری نہ کرو گے۔ ایک لمحے کے لیے آپ اپنے ارد گرد کے لوگوں کے بارے میں سوچیں۔ آپ کو اپنے ارد گرد بہت سارے ایسے لوگ، ان گنت ایسے لوگ نظر آئیں گے جو ان نعمتوں کی صرف خواہش کر سکتے ہیں جو آپ پچھلے کئی سالوں سے اللہ تعالیٰ کی رحمت کے ساتھ آپ ان کو استعمال کر رہے ہیں، لیکن وہ لوگ صرف اس کی خواہش کر سکتے ہیں۔ وہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اچھا جسم دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اچھی شکل و صورت دی ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اولاد دی ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو مال و دولت دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو فارغ وقت دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت ساری ایسی نعمتیں دی ہیں جو دوسرے لوگ صرف سوچ سکتے ہیں لیکن آپ کے پاس ہیں۔ تو ایک لمحے کے لیے جب آپ یہ ایک چھوٹا سا ایک انالیسس کریں گے تو آپ کو سمجھ آئے گا کہ آپ کس قدر نعمتوں والی زندگی میں جو ہے وہ رہ رہے ہیں اور جی رہے ہیں، بجائے اس کے کہ آپ ہر وقت اس ایک دو چیز کو جو آپ سے نہ ہو سکی یا جو آپ کو نہ مل سکی، آپ اس کو لے کے ہمیشہ شکایت کرتے رہیں اور اس کا ہی رونا روتا رہیں اور اپنے ارد گرد کی ان بے شمار نعمتوں کی بے قدری کرتے رہیں جو آپ کے پاس ہیں۔ اور تیسری چیز جو ہمیں کرنی چاہیے وہ ہے دعا۔ اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ دعا کو جاری رکھیں، اپنی اس آزمائش میں، اپنی تکلیف اور مصیبت میں اللہ تعالیٰ سے دعا کو کرنا نہ چھوڑیں اور اس یقین کے ساتھ کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کی اس آزمائش اور اس مصیبت اور مشکل کی گھڑی سے ضرور نکالے گا اور اللہ تعالیٰ آپ کو وہ ضرور عطا فرمائے گا جس کے لیے آپ تگ و دو اور جد و جہد کر رہے ہیں، جس کے لیے آپ کے دل میں خواہش ہیں، جو بھی آپ چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو مناسب طریقے کے ساتھ اور بہترین انداز میں وہ چیز ضرور عطا فرمائے گا۔ حدیث میں آتا ہے کہ تقدیر کو بھی اگر کوئی چیز بدل سکتی ہے تو وہ دعا ہے، یہ دعا کی طاقت ہے، اس لیے دعا کو کرنا کبھی مت چھوڑیں اور جیسے پہلے ذکر کیا کہ اس یقین کے ساتھ کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو وہ چیز ضرور عطا فرمائیں گے جس کے لیے آپ جد و جہد کر رہے ہیں، جس کی آپ کے دل میں خواہش ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو آسانیاں عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔